وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ تم مدد حاصل کرو اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ صبر اور نماز کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، ایسے جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، سمینا و اطعنا کا طریقہ اپناتا ہے، تو کیا ہے؟ تکلیفیں تو آئیں گی نا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تکلیفیں، آزمائشیں، سوشل، سائیکولوجیکل، اکنامک، ہر قسم کی جسمانی، روحانی مشکلات، معاشی تکلیفیں اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کو آتی ہیں۔ تو صبر کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی قسم کی تکلیف راہ حق کے راستے میں آتی ہے تو اس میں اپنے آپ کو کمپوز رکھنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور اللہ کی اطاعت میں جمے اور ڈٹے رہنا۔ صبر نماز کے ساتھ حاصل کرو گے۔ صبر اور نماز کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیں نماز جو ہے نا، جب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی حالت میں ایک نمازی اپنے آپ کو اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کے ساتھ وہ تمام بہت سی حلال، بہت سی جائز اور انفیکٹ ہماری فطری ضرورتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ کھانا پینا، چلنا پھرنا، بولنا چالنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں، پرمیسیبل ہیں ان شریعہ، اور پھر ان میں سے بہت سی چیزیں ہماری فطری نیچرل ریکوائرمنٹس بھی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے ہم اللہ کی رضا کے لیے جب حلال چیزوں سے بھی رکتے ہیں تو یہ حرام چیزوں سے رکنا اور اللہ کی رضا کے لیے حدود کی پابندی کرنا جو ہے یہ نماز کی تربیت ہو جاتی ہے۔ نماز سیلف کنٹرول سکھا دیتی ہے، ضبط نفس سکھا دیتی ہے، ضبط نگاہ، ضبط لسان سکھا دیتی ہے، اور یہ ساری چیزیں پھر انسان کی زندگی میں صبر کو آسان بنا دیتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جنت کے مسافروں، جنت کے راہیوں، تمہیں اس راستے پر چلنا چاہتے ہو تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اور صبر تمہیں کیسے ملے گا؟ اپنی نماز سے، اس سے مدد حاصل کرو۔